سب خواہشات انسان کرتا ہے اور اچھی بات ہے کرنی چاہیے, لیکن کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. اس میں سے ایک خواہش لمبی عمر کی اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں. یہ لمبی عمر کی خواہش رکھنا, پھر اگر ہو گئی لمبی عمر تو اس کا کیا ہوگا, اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیں. دیکھیے یہ ایک نظام ہے قدرت کا کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس نے ختم بھی ہونا ہوتا ہے, اور یہ نظام صرف انسان تک محدود نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیے کبھی غور سے تو ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں, ایک عمر پاتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں. سیارے بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو دنیا میں ہر چیز جو مٹیریل رکھتی ہے اس کی, اور بعض اوقات نان مٹیریل چیزیں بھی, ان کی ابتدا ہوتی ہے جس کو آپ پیدائش کہتے ہیں, اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے جس کو آپ موت یا آپ کہتے ہو. اب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جب شعور پکڑتا ہے تو اس کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں, اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں ان کو پورا کرتا رہوں یا ہو سکے. اور اسی لیے وہ اپنی عمر کی درازی کی دعا بھی مانگتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جو شاید اتنی مناسب نہ ہو. جس طرح ہم جب امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, تو کبھی کبھی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ یار اگر 15-20 منٹ اور دے دیں ہمیں, نہیں؟ حالانکہ جس نے جو تیر مارنا ہے وہ 3 گھنٹوں میں مار چکا ہوتا ہے, اگلے 15-20 منٹوں میں اس کو کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوتا اس سے. تو اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی میں جب آتا ہے تو اس نے جو کرنا ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عمر کا تعین کیا ہے, کیونکہ یہ تو اس کی مرضی ہے نا, یعنی موت برحق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں, اور بالکل صحیح کہتے ہیں, کہ رزق اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. لیکن انسان کے ذہن میں پھر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں زیادہ جیوں. اور اچھا, میں نے اس کا مشاہدہ جو ہے اپنے ملک میں تو خیر ہے ہی ہے, ہم سب کی, میں بھی اس میں شامل ہوں, لیکن پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو بڑا دردناک پہلو ہے. اور وہ دردناک پہلو اس طریقے سے ہے کہ ایک عمر جب تک آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, یو آر گڈ فار یور سیلف اینڈ یو آر گڈ فار ادرز, تب تک آپ کی وہ زندگی ویلیوبل ہوتی ہے. پھر ایک عمر کا حصہ آتا ہے کہ آپ زندہ تو رہتے ہیں لیکن آپ ویلیوبل نہیں رہتے, اور جب آپ ویلیوبل نہیں رہتے تو پھر آپ مصائب کا شکار ہونا شروع کر دیتے ہو. یعنی پھر وہ زندگی آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. مطلب آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ جاپان میں چلے جائیں, ان کے جو بہت بوڑھے سے لوگ ہوتے ہیں, بڑا ویجیٹیٹو قسم کی لائف ہوتی ہے ان کی. کھا لیا, کسی نے سہارا دے دیا, اٹھ گئے, بیٹھ گئے, لیکن اس سے زیادہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. کوئی زندگی میں اب جو کرنا تھا وہ کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ ایک زندگی تو ہے کہ چلو جی 4 سال 10 سال 20 سال آپ زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں, بٹ دیٹس یوز لیس لائف, اینڈ سم ٹائمس وہ بہت زیادہ تکلیفوں کے ساتھ ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے جس طرح کسی بزرگ کی فوتگی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں وہ تو لیکن بچ جاتا تو چلو کم سے کم وہ زندہ تو رہتا نا, ہم اس کو دیکھتے تو رہتے نا. بل اس میں حقیقت ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر وہ ایسی حالت میں بچ جائے کہ وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی سزاوار قسم کی زندگی ہو جائے اس کی, یا تکلیف سے بھری زندگی ہو جائے, تو وہ بتاتے خود ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا اس کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری زندگی ہے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عمر لکھی ہے, آپ اس کو کچھ پیرامیٹرز ہے اس کے مطابق گزاریں. مثال کے طور پہ جو آپ کا بچپن ہے تو اس کو انجوائے کریں, پھر آپ کی جو پڑھائی کی عمر ہے اس کے اندر ایکسل کریں, پھر اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو آپ پورا کریں, اور پھر آپ کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب بلائے آپ خوشی سے خود کو, آپ خیر خوشی سے نہ بھی کرو تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عمر کا جو فلسفہ ہے
اس کے اندر عمر کا زیادہ ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ویلیوبل عمر کتنی ہے. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ لوگوں کو لمبی عمر دے لیکن صحت والی عمر دے اور با مقصد زندگی گزارنے کا موقع دے. آئی ہوپ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.